جی السلام ہاں علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی حضرت مفتی صاحب، خیریت ہاں سے ہیں اللہ کا آپ؟ شکر ہے، الحمد للہ خیر عافیت سے ہوں، آپ بخیر ہیں؟ جی الحمد للہ، سب آپ کی دعائیں ہیں۔ آپ کا کام الحمد للہ دیکھ کر طبیعت بہت خوش ہوتی ہے۔ ابھی فی الحال جو بہت بہت شکیل بن شکریہ۔ حنیف کے بارے میں آپ کی ویڈیو آئی وہ میں دیکھ رہا وہ تھا۔ اصل حضرت مفتی صاحب، میں نے آپ کی ایک تحریر دیکھی تھی جی اسی حوالے سے، لیکن افسوس کہ وہ مجھ سے جو ہے نہ جانے کہاں گم ہو گئی۔ تو اس اچھا، حوالے سے اگر آپ کچھ بتائیں کہ کیا ہوا تھا، وہ تفصیل سے واقعہ اگر سنائے تو انشاءاللہ اصل میں بہت فائدہ ہمارا ہوگا۔ علاقہ جی چیتا کیمپ کا علاقہ ہے ممبئی میں، جی اور یہاں غریب اور پسماندہ طبقہ ہے، مزدور طبقہ ہے زیادہ تر۔ جی جی۔ تو ابھی تقریباً 20-22 دن ہو گئے شاید۔ اچھا۔ تو اچانک عشاء کی نماز کے بعد مجھے فون آیا کہ جی یہاں ایک ایف سیکٹر مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، کہ جماعت جی۔ کے کچھ احباب اچھا، نے۔ یہ مفتی صاحب جو ایک ذہن بن گیا ہے کہ بھئی یہ تو علاقائی فتنہ ہے، جسے میں خود میرے ذہن میں یہ تھا کہ بھئی اکا دکا اس طرح کے واقعات پیش آتے ہیں، ان سب کو اتنا بڑھاوا دینے کی کیا ضرورت ہے، یہ جو اس جی طرح کی مفتی باتیں صاحب، کرتے۔ میں خود اسی غلط فہمی کا شکار تھا۔ اچھا۔ بالکل جی، واقعی میں خود اسی غلط فہمی کا شکار تھا کہ یہ فتنہ شاید ہو سکتا ہے صرف اورنگ آباد میں ہو یا مہاراشٹر کے ہاں کسی جی، خاص حصے میں ہو، اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرنا اور بڑھاوا دینا، صحیح 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 صحیح۔ یہ ان کا بہت بہت سے ذہنوں کے اندر یہی بات بیٹھی ہوئی ہے۔ جی صحیح۔ بالکل بالکل صحیح۔ جی جی جی۔ لیکن احساس ہوا کہ یہ غلطی تھی ہماری اور غلط فہمی تھی۔ صحیح صحیح صحیح۔ تو جی فون جی، آیا پھر اچانک ایف سیکٹر مسجد میں، جماعت جی کے کچھ احباب نے تقریباً 4-5 شکیلی کو پکڑا ہے، اور ان کے ساتھ 10-15 لوگ اور بھی ہیں، کالج کے نوجوان تب بچے تھے۔ تو ہم لوگ اچھا بات کر کے گئے، تو وہاں ایک مبلغ تھا اور کم اچھا سے اچھا، کم یہ جو وہ جو شکیلی تھے وہ کالج کے لڑکے تھے یا کہ وہ عوام میں سے تھے، وہ یعنی دوسرا ان کا کچھ کام وام کرتے تھے؟ وہ پڑھنے والا ہی بچہ تھا، کالج کا ہی بچہ تھا، اچھا، وہ اور تبلیغ ابھی کر رہا تھا جی باقاعدہ؟ جی، اور وہ پڑھائی کر رہا تھا، باقاعدہ اس کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت بھی کر کے آئے، نعوذ باللہ۔ اچھا یعنی اورنگ اچھا۔ آباد جا کر کے شکیل بن حنیف کو عیسیٰ علیہ السلام مان کر کے ان پر بیعت بھی کر استغفر کے آیا۔ اللہ استغفر اللہ، اچھا استغفر اور اس اللہ۔ وقت جی جو ہے پھر ایک مبلغ تھا اور متاثرین بہت زیادہ تھے، تقریباً 15 سے 18 بچے ایسے تھے جو کالج کے بچے تھے، اس میں سے 10-12 جی جی۔ بچے متاثرین میں سے ہوں گے جو ان کی باتوں سے تھوڑا بہت اللہ متاثر تھے۔ اللہ اللہ۔ اوہ، تو جب ہم اچھا۔ پہنچے اور پہنچ کر کے جی ہم نے ان کو پوچھا کہ بھائی کیا وجہ تھی اور کیوں تم نے مطلب ان کو عیسیٰ علیہ السلام مانا اور کیا دیکھ کر کے مانا، اس طرح کی کچھ باتیں ہوئیں، تو جی شاید جی ان جی۔ کو اوپر سے سکھایا گیا ہے کہ کچھ بولنا ہی نہیں علماء کے سامنے، اچھا۔ ایک لفظ کا وہ جواب نہیں دے رہے ہیں اور نہ کوئی اچھا ایک لفظ بول رہے ہیں، بس بہت کھینچ کر انہوں نے ایک بات کہی، جیسے ہی میں نے کچھ پوچھا تو انہوں نے کہا حدیث میں ہے کہ مہدی اور عیسیٰ ایک ہی ہوں گے، اچھا لا اچھا۔ مہدی الا عیسیٰ ابن مریم والی جی حدیث، جی جی اور جی جی فوراً جی۔ حدیث نمبر اور ابن ماجہ کا حوالہ، اوہو، اچھا۔ فوراً، ہاں مجھے لگا کہ ان کو رٹایا گیا ہے شاید، تو جی فوراً جی جی ابن ماجہ کا حوالہ اور حدیث نمبر۔ جی تو میں جی نے جی کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث کیسی ہے، اس حدیث کی حیثیت کیا ہے؟ جی، میں صحیح نے صحیح کہا کہ صحیح۔ یہ حدیث تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ضعیف باتفاق المحدثین، جی صحیح حافظ ابن صحیح صحیح۔ القیم نے لکھا ہے لا یصح، اور جی اسی جی طرح علامہ شوکانی نے بھی اس کو موضوعات میں شمار کیا ہے کسی کے حوالے سے، اور علامہ جی صغانی نے بھی اس کو موضوع کہا ہے، میں نے کئی حوالے ان کو دیے اسی وقت، جی 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 لیکن وہ ظاہر سی بات ہے پڑھے وہ عالم یا مفتی تو تھے نہیں، بس وہ ایک جی دم جی۔ خاموش، کسی بات کا جواب نہیں۔ تو جو اچھا۔ نوجوان بچے تھے وہ کہنے لگے کہ مفتی صاحب یہ ابھی بہت بول رہے تھے اور ابھی آپ کے سامنے ایک دم خاموش ہو گئے۔ تو الحمدللہ میں نے ان سے تو جو بات مبلغ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو اس کا اندازہ یہ ہوا کہ ان کو کچھ بولنا نہیں ہے، تو میں نے پھر اچھا۔ متاثرین جو بچے تھے ابتدائی چیزیں اور حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الگ الگ علامات صحیح احادیث کی روشنی میں اس حوالے سے جی، تقریباً 1 گھنٹہ میں نے ان کے سامنے گفتگو کی، الحمد للہ الحمد اور للہ، ماشاء اللہ کا اللہ شکر ہے اسی مجلس میں تقریباً 12 بچوں نے دوبارہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ماشاء ہوئے۔ اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ ماشاء اللہ تو یہ اللہ، ماشاء پھر ہم اللہ۔ کو فکر یہ ہوئی کہ جب ایک یہاں پر ہے تو اس کا مطلب اس کی جی، جڑ ہے، صحیح صحیح تو صحیح صحیح ہم نے اور سراغ صحیح۔ لگایا تو پتہ چلا کہ اصل جو ہے یہ فتنہ یہاں پر 4 سال سے کام کر رہا ہے مفتی صاحب، انا چار للہ۔ سال سے کام کرتے ہوئے ہم کو پتہ چلا ہے ابھی 20 دن پہلے، آپ اندازہ لگائیے کس رازداری اور خفیہ طریقے سے یہ کام کرتے ہیں۔ جی صحیح 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 تو ہم نے مطلب صحیح۔ اس نے باتوں باتوں میں ہم نے تھوڑا دوستانہ ماحول میں بنانے کی کوشش کی، ہم نے کہا ان سے
شاید اس انداز جی سے یہ قریب آئیں اور بات کو پتہ چلے کہ کون کون لوگ ہیں، سرغنہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، پتہ چلے جی سب. جی. تو اندازہ ہوا کہ ایک مین ہے، ان کا پورا گھرانہ ہے اور انہی سے یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں. اچھا یہ معلوم ہوا کہ اصل مبلغ پورے چیتاکیب میں 4 ہیں، اور 4 اچھا مبلغ کے متاثرین جو ہے وہ تقریباً 40 تک کی تعداد ہو سکتی ہے. اچھا. تو اللہ کا شکر ہے، ہم نے کئی نشستیں ان سے کی جو ان کا اصل مبلغ تھا، ہم نے ان کو بلایا اور جی جی جی. جماعت کے احباب کو ہم نے بہت ایک میٹنگ لی اور سب کو متحرک اور فعال کیا اور جوڑیاں الحمد بنائی للہ. اور سیکٹر وائز ان کو بانٹ دیا کہ آپ کے علاقے میں یہ علاقہ آپ کور کیجئے، اور ان کو موٹے موٹے دلائل رٹا دیے حدیث نمبر کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ اچھا. اور ان کے اعتراض ماشاء اور اللہ. جواب. صحیح. تو ماشاء اس اللہ طرح ماشاء لکھ کر اللہ. بھی ان کو دے دیا، حوالے وغیرہ سب لکھائے. تو ماشاء اللہ اچھا، یہ میرے خیال سے بہت ہی مفید طریقہ ہے کہ عوام ہی کو جو ہے جی اصل احادیث میں وغیرہ بتا دی ہم جائے. لوگ ان کا تعاقب ہر وقت نہیں کر سکتے نا. صحیح صحیح اور صحیح یہ صحیح. عجیب بات ہے ان کی کہ اتنا خفیہ طریقے پر کام کرتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ رات میں جب ایک دم سناٹا ہو جاتا ہے، کھانا وانا کھا کر کے عشاء کے بعد ٹہلنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں 11-12 بجے ممبئی میں، تو پھر یہ جی جی کسی جی. سنسان جگہ پر، کسی خالی اسٹیشن پہ، کسی پارک میں، میدان میں، نکڑوں پر ایسے ان کو تبلیغ کرتے ہیں. صحیح صحیح. اور تو ان کے بہت دلچسپ تفصیلی گفتگو، یہ بہت دلچسپ ہے، لیکن بس خلاصہ یہی ہے کہ الحمدللہ. جی. تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہمارے ممبئی کا جو سب سے بڑا ہے اس سے بات کرو. ہم نے کہا کہ اچھا. ممبئی کا نہیں، ہماری خواہش ہے کہ ہم شکیل بن حنیف سے بات کریں. صحیح. جی تو جی ہم نے جی. کہا اگر ان سے بات ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے. صحیح. تو لیکن بہرحال ممبئی کے ایک بڑے سے بات کرنے کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ آئیے. ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم آئیں گے. پھر کہنے لگے اچھا 2 لوگ آئیے. تو ہم نے کہا چلو ہم یہ اچھا. شرط بھی اچھا، مانتے ہیں. وہ جو بڑا تھا اس سے بات ہوئی؟ جو بڑا تھا اس سے فون پر بات نہیں، انہی کے واسطے سے شرطیں طے اچھا، ہو انہی رہی کے تھیں. واسطے سے. جی جی. انہی کے واسطے سے شرطیں طے ہو رہی تھیں. اور ان کی مفتی اچھا صاحب ایسا ہے کہ ہمارے علاقے میں ان کے وہ بنے ہوئے ہیں، یعنی اڈے بنے ہوئے ہیں کہ ان کی ہفتے جی. میں میٹنگ ہوتی ہے، اور چوتھے دن اچھا کی میٹنگ کے بعد 4 مرتبہ کی میٹنگ کے بعد ان کو اورنگ آباد بھیجا جاتا ہے. اچھا. 4 ڈیز ان کا کورس جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ ان کے ہاتھ پر بیعت کرانے کے لیے بھیجا جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ لوگ بہت ہی منظم طریقے سے کام کر رہے ہیں. بہت منظم طریقے پر اور بہت رازداری کے ساتھ. یہ جب ظاہر ہو جاتے ہیں نا تو یہی ان کا خاتمہ ہے. ان کے خفیہ طریقے پر پھیلنے کا ذریعہ بس خفیہ ہے. اخفا جتنا ہے، جہاں ان کا اظہار ہوا بس غنہ ہو جاتا ہے، ادغام ہو جاتا ہے. تو وہ اچھا مسئلہ جہاں اخفا رہتا ہے تبھی چلتے ہیں یہ لوگ. اچھا. تو مطلب یہ تھی تفصیل تھوڑی سی. ہم نے ان کو بلایا جو یہاں چیتا کے ان کے سرغنہ تھے. ہم نے ان کو جی کہا کہ جی آپ یہ بتائیے، آپ کہتے ہو کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ، تو ایک بنیادی بات یہ بتائیے کہ کہنے لگے بخاری شریف میں ہے کہ جی یہ ابن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. جی ہم نے کہا اچھا وہ حدیث کا حوالہ دیا. تو ہم نے کہا میں جی الفاظ پڑھ کر سناتا ہوں. کیف جی انتم جی اذا نزل فیکم ابن مریم و جی امامکم منکم. تو جی. میں نے کہا پہلی بات یہ ہے کہ اس میں ابن مریم کا لفظ ہے. آپ یہ بتاؤ، یہ ابن حنیف ہیں، ان کے والدہ کا نام صنوبر ہے، ان کے ابا کا نام حنیف ہے. یہ ابن مریم ابن حنیف کیسے ہو گئے؟ جی. ایک بات. دوسری بات میں نے کہا کسی بھی صحیح، اچھا ایک بات مفتی صاحب یہاں رک کر کے یہ فوراً کہیں جی گے بات کرنے والوں سے چاہے ستہ جی سے جی. دلیل پیش کرو. اچھا. صرف ہاں بس ایک چیز ان کو رٹا دی گئی ہے کہ آپ کو جب بھی بات شروع کرو گے تو فوراً کہیں گے صحیح ستہ سے پیش کرو. اچھا. اور چیلنج کیا اس نے کہ آسمان سے اترنے کا ذکر صحیح ستہ کی کسی ایک صحیح حدیث سے دکھا دو تو ہاں، مان جائیں گے. یہ بہت کیا کرتے ہیں لوگ. جی صحیح 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 اور یہ صحیح. واقعی مفتی صاحب یہ بات ہے کہ من السماء کا لفظ صراحتاً صحیح ستہ جی بھی نہیں ہے. صحیح صحیح. تو یہ چیز ان کو مطلب سکھایا گیا ہے باقاعدہ، اور باقاعدہ جی ٹریننگ دی گئی ہے. تو جی جی جی. میں نے کہا دیکھو مسلم میں ینزل الی الارض کے الفاظ ہیں. ینزل الی الارض، اور الا جو ہے وہ کسی چیز کے اینڈ کو بتلاتا ہے عربی میں. جی اور جب جی کسی چیز کا اینڈ ہوگا تو ظاہر ہے اس کی اسٹارٹنگ ہوگی. جب جی زمین اینڈ ہے تو آسمان اس کی اسٹارٹنگ ہوگی. جی جی اور جی. پھر میں نے اس طرح 2-4 باتیں کہ میں نے کہا صحیح حدیثوں میں من السماء کا لفظ ہے، کتاب الاسماء والصفات البیہقی میں من السماء کا لفظ ہے. اور اس جی جی. سند کو علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ حیات ابن مریم جو کتاب ہے حضرت کی، اس میں سند صحیح کی تصریح کی ہے. ماشاء اللہ. اسی طرح میں نے جی کئی جی. حوالے دیے ان کو من السماء کے الفاظ، کنز العمال میں بھی ہے، تاریخ مدینہ دمشق میں بھی ہے. بلکہ جی بعض جی حدیثیں جی. ایسی ہیں جس میں فیہ رجال الصحیح،
ऐसे रावी हैं, लेकिन अंदाजा ये हुआ कि उनको मतलब मानना नहीं है। और एक दिलचस्प जब ये बिल्कुल थक हार गए तो कहने लगे अच्छा हमारे बड़े से बात करो आप, उसी वक्त आखिरी जो उनसे नशिस्त हुई तो फौरन उन्हें खून लगाया। हमने कहा बहुत गनीमत है। तो मैंने कहा किसी एक हदीस से ये दिखा दो कि ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे माँ के पेट से, जब आएंगे कुर्ब क़यामत में तो वो आसमान से उतर कर नहीं बल्कि पैदा होकर के आएंगे। कहने लगे बुखारी में है। अच्छा हाँ, फौरन कहने लगे बुखारी में है। मैंने कहा दिखा दो बुखारी, बात साफ हो जाएगी अभी। कहने लगे ये वो इमामुकुम मिनकुम जो है, मिनकुम का तर्जमा है पैदा होकर के आएंगे। अच्छा। मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, अकल पर मातम करूं या रोऊं या क्या करूं। मैंने कहा किसी एक डिक्शनरी में, हदीस में, लुगत में, किताब में, किसी मोतबर आलिम से किसी एक से पूछकर बताओ कि मिनकुम का तर्जमा पैदा होकर के आना होता है। सही। उसके बाद फिर वो लोग जवाब भी नहीं दिए हैं। हमने कहा कि ये लोग जवाब भी नहीं देंगे, मुस्बत तरीके पर हम काम इस तरह कर रहे हैं कि जोड़ियां हमने बना दी हैं, जमात के अहबाब को लगा दिया है, वो सारे मुतासिरीन से मिल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने मुतासिरीन हैं वो तो आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो दोबारा माशाल्लाह कलमा पढ़े बाकायदा और सब हो गए। लेकिन ये जो 4 मुबल्लिग हैं, ये मुफ्ती साहब अंदाजा हुआ कि इनको मतलब कुछ भी बोलो आप, इनको मतलब मानना नहीं। बल्कि आखिर में एक ने कह दिया कि अगर मेरे 2 टुकड़े भी हो जाएंगे तो भी मैं नहीं मानूंगा। अच्छा, वो तो अपने आप को साहबी समझ रहे होंगे असल ख्याल ये होगा कि जैसे साहबा ने कुर्बानियां दी है तो हम भी उसी कुर्बानी पे चल रहे हैं। वही ज़हन में दिखाया गया है। और दलाइल के एतबार से तो एकदम आप देखिए मिनकुम का तर्जमा क्या रिटाया गया कि पैदा होकर के आएंगे। सही। इस तरह की चीजें हैं इनके पास। ये मुख्तसर सी थी जो अभी हम हालिया दिनों ये बड़े ही मुफीद बातें आपने फरमा दी। अगर आप इजाजत दें तो इंशाल्लाह मैं की जरूरत है मुफ्ती साहब, इस फितने के ताक़ुब में जमीनी सतह पर काम करने की जरूरत है। इनसे अगर आप इजाजत दें तो इंशाल्लाह इस रिकॉर्डिंग को हम शेयर भी कर देंगे ताकि जैसा मुनासिब समझें, ताकि दूसरों को भी फायदा हो इंशाल्लाह। बहुत अहम बातें आपने फरमाई है और आपकी जो कारगुजारी है इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा दूसरों को भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह दुआ की दरख्वास्त है।